لبوں کو جنبش دیں، اللہ کے محبوب پر درود پڑھیں اس عقیدت کے ساتھ کہ بات بنتی نہیں بات بنا دیتے ہیں۔ پیچھے والی کہیں سبحان اللہ۔ بات بنتی نہیں بات بنا دیتے ہیں، اگر نام تیرا لے کے محفل کو سجا دیتے ہیں، اور جب روٹ جاتا ہے اللہ ہم گناہگاروں سے، بات بنتی نہیں بات بنا دیتے ہیں، اگر نام تیرا لے کے محفل کو سجا لیتے ہیں، اور جب روٹ جاتا ہے اللہ ہم گناہگاروں سے، اگر درود تجھ پہ پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں۔ اب جس کے سمجھ آیا ہے وہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا خاتم النبیین۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ پھر سر ہلا رہے ہیں، زبان ہلائیں نا۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ سر بھاری ہے زبان بھاری ہے؟ سر نہ ہلائیں زبان ہلائیں۔ جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ میں نے آیت کریمہ پڑھی 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 10 والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ لوگ جو بعد میں آئے، وہ لوگ جو بعد میں آئے کہ میرے پاس صرف 20 منٹ ہیں جو استاد محترم نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے نص قرآنی سے آپ سے چند دلائل دینے ہیں۔ اگر آپ جاگ رہے ہوں گے، دماغ حاضر ہوگا، آپ محفل میں موجود ہوں گے، تو میں بات اچھی طرح آپ کے ذہنوں میں راسخ منجمد اور منطبق کرنے کے اندر جناب والا مجھے بڑی آسانی ہوگی۔ فرمایا وہ لوگ جو بعد میں آئے، وہ لوگ جزاک اللہ، وہ اپنے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، باری تعالیٰ ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین، اور ہمارے بھائیوں کو بخش، سبقونا، جو ہم سے پہلے گزر گئے، بالایمان، جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گئے ہیں، باری تعالیٰ انہیں بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اگر گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ناجائز ہوتا تو پھر نص قرآنی کا قرآن کے اندر اندراج آ جاتا۔ جو نص قرآنی آئی ہے نا، اگر گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ناجائز اور حرام ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل نہیں فرماتا۔ اس آیت کا آنا اس بات کی مصمم دلیل ہے کہ بندہ اپنے گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز، یہ ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں کہ میت کو، مردے کو اپنے عمل کے علاوہ اپنے غیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اپنے عمل کے علاوہ اپنے غیر کا ثواب نہیں ملتا، یہ ایک سوچ ہے زمانے۔ اب سوال آپ سے یہ، اگر میت کو اپنے عمل کے سوا اپنے غیر کا اجر اس کا پہنچایا ہوا ثواب نہیں پہنچتا، تو جنازہ جو شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے، وہ بتائیں جنازہ میت پڑھتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں؟ بولیں، جنازہ میت پڑھتی ہے ہم پڑھتے ہیں؟ تو اگر جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب جنازہ ہماری عبادت ہوئی تو پھر ہماری عبادت کا ثواب مردے کو جائے گا کہ نہیں؟ جائے گا کہ نہیں؟ اگر بندہ نفسی میں ثواب دے کہ جناب اگر آپ جنازہ پڑھیں گے تو جنازہ تو آپ کی عبادت ہوگا اور آپ کی عبادت کا ثواب غیر کو نہیں جاتا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا پھر معاذ اللہ شریعت نے ہمارے ساتھ کیا۔ یہ جو لمبی لمبی قطاریں ہم بناتے ہیں جنازے کے لیے، یہ نہ بنائیں، بندہ مر جائے سیدھا دفنا دے۔ اگر جواب یہ دیتا ہے کہ میاں تم جنازہ پڑھتے ہو، جنازے کا ثواب میت کو ملتا ہے، تو پھر ہمارا عقیدہ تو واضح ہو گیا نا کہ میت کو اس کے غیر کی طرف سے عمل کیے ہوئے کا ثواب ملتا ہے، اپنے غیر کی طرف سے کیے ہوئے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا نقطہ آپ یہ سوچیں، میت کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، اور احادیث کے اندر بھی بکثرت ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، فرمایا کہ جو تمہارے اسلاف گزر گئے، ہمارے باپ دادا چلے گئے، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اب دعا جو ہم کرتے ہیں
وہ تو ہمارا فعل ہوا نا. ایک نیکی کا عمل ایک قسم کی عبادت ہے, اور دعا مخل عبادت, دعا عبادت کا مقصد قرار دی گئی ہے, تو دعا تو ہم کریں, جنازہ تو ہم پڑھیں, یہ فعل ہمارا ہوا, یہ عبادت ہماری ہوئی. لیکن اگر لمحے کے لیے ہم یہ مان لیں ہماری عبادات, میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر جنازہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے غیر کا ثواب جو ہم کریں گے, فاتحہ کریں, قرآن خوانی کریں, محفلیں سجائیں, اس کا ثواب ضرور بھی ضرور پہنچے گا. اسی طرح دعا جو ہم کرتے ہیں, جنازہ ہم نے پڑھ لیا, جنازہ پڑھنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. میت تو دعا نہیں کرتی. میت کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جناب اس کا جنازہ پڑھا دیا اور وہ کفن سے ہاتھ باندھے نکال کے کہہ دیا اللہم آمین ثم آمین, ایسا تو نہیں ہوتا. دعا تو ہم کرتے ہیں, تو یہ تو ہمارا فعل ہوا, یہ تو ہماری عبادت ہوئی, یہ تو ہماری نیکی ہوئی. میت کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جواب آئے گا جناب مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ دعا ہے نا, دعا کے ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے. تو جناب ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہتے ہیں, جب جنازے کا ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے, جب دعا کا ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے, تو پھر قرآن کا اور ذکر مصطفیٰ کا ثواب بدرجہ اولا پہنچے گا. قرآن کا اور ذکر مصطفیٰ کا ثواب بدرجہ اولا پہنچے گا. نبی پاک علیہ السلام کی میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اس سے قبل ایک بات کی سماعت کریں, کیونکہ ذہن ہے نا, ذہن کے اندر خلیشیں آ جاتی ہیں, ذہن کے اندر شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. میاں تم تو یہاں کرسی پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہو کہ مردے کو ثواب پہنچ جاتا ہے, آپ نیکی کرو یہاں مردہ ہو قبرستان کے اندر, او بیچ کی کسی قبر میں تم اپنے گھر بیٹھے بیٹھے قل هو اللہ احد پڑھ کر مردے کو پہنچاؤ تو پہنچ جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر کے اندر ہوا تو جاتی نہیں, قبر کے اندر ہوا تو جاتی نہیں, سانس تو آتی نہیں, کھانا تو جاتا نہیں, پانی تو جاتا نہیں, اس حال ثواب کیسے چلا جاتا ہے؟ لوجیکل سوال ہے, دماغ کو حاضر رکھے گا. ہوا جاتی نہیں, ہوا جائے تو سانس لے, سانس کے لیے کوئی آکسیجن کا جناب والا کلاس ہونے کے لیے ہم کوئی ادھر ہوا دان بناتے نہیں کہ مردے کو سانس کے لیے ہوا پہنچتی رہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ قبر میں سانس آتی نہیں, ہوا جاتی نہیں, رزق پہنچتا نہیں. مولانا اس حال ثواب کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اب میں کہوں کہ اللہ علیہ کوئی شیء قدیر, اللہ چیز پر قادر ہے, تو آپ کہیں گے مولانا یہ بات تو ٹھیک ہے, اللہ چیز پر قادر ہے, کوئی ایسی بات سمجھاؤ کہ بدھی میں آئے, کوئی ایسی بات سمجھاؤ کہ بدھی میں آئے, دماغ میں بیٹھے. پہلی چیز تو یہ کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے نا, تو نمرود کا زمانہ تھا, بڑا ظالم بادشاہ تھا, 1,00,000 بچے اس نے قتل کروائے, اتنا بڑا ظالم تھا. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو غار کے اندر چھوڑ دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کو ایک انگلی سے دودھ ملتا تھا, ایک انگلی سے شہد ملتا تھا, ایک انگلی سے کھجور ملتی تھی, اور ایک انگلی سے آپ کو پانی ملتا تھا. تقریباً 17 سال کا عرصہ آپ کے غار کے اندر پرورش ہوئی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے پہنچاتا رہا. دوسرا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام, آپ کے والد آپ کو جناب والا وادی سیسرا کے اندر بے سر و سامان چھوڑ کر آ گئے. 6 سال یا 8 مہینے آپ کی عمر تھی, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا تھا. پرندے جو گھر سے نکلتے ہیں یہ ڈیوٹیاں نہیں کرتے. توجہ ہے آپ کی, جاگ رہے ہیں؟ یہ میں تھوڑا سا آپ کو تمہید باندھ کے سمجھانا چاہ رہا ہوں, اگر جاگ رہے ہوں گے تو بھی نقطہ سمجھ آئے گا. پرندے ڈیوٹی پہ نہیں جاتے, پرندے آفس نہیں جاتے, پرندے مزدوری نہیں کرتے, پرندے جنانے والا یہ کلاڑی اور بیلچہ لے کر کھڈے کھودنے نہیں جاتے, انہیں بھی تو رزق ملتا ہے. تو جب اللہ جل شانہ وامنا والو حضرت ابراہیم کو غار میں, حضرت اسماعیل کو میدان میں, پرندوں کو ہوا میں رزق دے سکتا ہے, تو وہ رب قبر کے اندر ثواب پہنچا سکتا ہے. میں اس کو اور سہل کر دوں تاکہ آپ کے اور آسانی سے سمجھ آ جائے. بچہ 9 ماہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, بولے نا, جو مہمان بن کر آئے ہیں وہ نہ بولیں, جو عاشق بن کے آئے وہ بولیں. ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو 9 مہینے رزق ملتا ہے, ہوا کہاں سے جاتی ہے؟ ہوا کا کوئی ذریعہ ہے جانے کا؟ سانس کہاں سے آتی ہے؟ لیکن پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟
پیٹ کے اندر بطن کے اندر ماں کے بچہ زندہ رزق بھی پہنچتا ہے، سانس بھی لے رہا ہوتا ہے، بچہ زندہ بھی ہوتا ہے. تو میاں جب اللہ جل شانہ حضرت ابراہیم کو غار میں، اسماعیل علیہ السلام کو میدان میں، پرندوں کو ہوا میں، اور ایک وہ نو مولود بچہ جسے دنیا کی خبر بھی نہیں کہ دنیا کس شے کا نام ہے، وہ رب جب ماں کے پیٹ کے اندر بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی ذریعے، بغیر کسی ہیلے کے ماں کے پیٹ میں سانس پہنچا سکتا ہے، تو وہ قبر جو ہمیں بظاہر بد نظر آتی ہے، رب تعالیٰ اس کے اندر ثواب بھی پہنچا سکتا ہے. جس کے سمجھ آئیے وہ کہے سبحان اللہ. میں بڑا سہل کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر بات اچھی طرح راسخ ہو جائے. اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صرف 5 منٹ میں بات بچے، یہ حدیث پیش کر کے میں اختتام کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کسی جانے والا کوئی دنیا سے چلا گیا تو دنیا سے جانے کے بعد اس کا کوئی عزیز قرآن پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، کوئی محفل سے جائے، کسی بھی طرح کا کار خیر کرے، تو جبریل امین سید الملائکہ فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور جہاں کہیں چاہنے والا اس کا جناب کچھ پڑھتا ہے اس سے وہ جمع کرتے ہیں، جمع کر اسے ایک نور کے تشت میں رکھتے ہیں اور اس کی قبر پہ جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ تو یہاں تو پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی، جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب قبر میں کچھ نہیں ہوتا، بندہ مر گیا مٹی میں مل گیا، تو جبریل نے یہ عقیدہ دیا کہ بندہ قبر میں ہوتا ہے، ثواب پہنچتا ہے. اگر بندہ قبر میں نہ ہو تو پھر جبریل امین جنت میں جاتے ہیں، آسمانوں پہ جاتے ہیں. ان کا قبر پر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے بندہ قبر میں ہوتا ہے اور ثواب پہنچتا ہے. دوسرا نقطہ، جبریل امین جا کر کہتے ہیں یا صاحب القبر الامین حاجی ہدیتک، وہ قبر والے اٹھ جا کہ تیرے چاہنے والوں نے تیرے تحفہ بھیجا. عقیدے کی بات دوں آپ کو، میں عقیدے کی بات دوں میں آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ قبر پر جانا، قبر والوں کو پکارنا. جبریل امین گئے نا اور کیا کہا یا صاحب القبر الامین آج ہی ہدیتک، ایک قبر والے اٹھ جا، تیرے گھر والوں، تیرے چاہنے والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. اور نقطہ طلب یہ ہے، عقیدے کی بات یہ ہے کہ قبر پر جانا، قبر والوں کو پکارنا کہ ناریوں کا طریقہ نہیں ہے کہ نوریوں کا نوریوں کا سنیوں کا طریقہ ہے. اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردے کو ثواب پہنچتا ہے خوش ہوتا ہے، مردے کو اتنا سب کچھ پہنچتا ہے نوری تشت کے اندر، وہ خوش ہوتا ہے. میں ہاں یفرحون بہی کما یفرحون بالہدیہ، جس طرح ایک یار کے تحفے سے خوش ہوتا ہے اسی طرح مردہ قبر میں ثواب پا کر خوش ہوتا ہے. عقیدے کی بڑی ضرورت ہے. میرے استاد محترم سے میں نے عرض کی تھی کہ استاد محترم دامن کوثر کے اندر بحمداللہ تعالیٰ میں پیش امام ہوں، خطیب بھی ہوں. تو وہاں پر ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا کہ ہم نے ہر ہفتہ بار محفل رکھی ہے کسی نہ کسی عزیز کے گھر پہ تاکہ لوگوں کی عقیدے کی وضاحت ہو. میں نے استاد محترم سے عرض کی استاد صاحب وہ جو ہم نے محفلیں رکھی ہیں نا، ہم اس میں نماز کے مسائل بتائیں گے، ہم روزے کے مسائل بتائیں گے، ہم شریعت کے مسائل بتائیں گے، لوگوں کو دین سے آگاہ کریں گے. تو استاد محترم نے فرمایا بیٹا نماز کے مسائل بھی ضروری ہیں، روزے کے مسائل بھی ضروری ہیں، لیکن سب سے پہلے بندے کو عقیدہ دو. کیا دو؟ عقیدہ اچھا ہوگا تو نماز اچھی ہوگی نا. جب ادھر ہی گڑبڑ ہوگی، ادھر ہی گھٹکا اور ادھر ہی گھٹکا ہوگا تو پھر کام سیدھا نہیں، کام خراب ہوگا. کسی مسئلے میں لگا دو نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لگائیے سے نعرہ کو تیرے آواز میں دوبارہ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے عشق کو
सलामत रखे, मजीद अल्लाह ताला आपके इसमें इजाफा करे। मैं नुक्ता ये आपको दे रहा था कि अकीदा वाज़ेह होना चाहिए। पहला तो ये कि जिब्रील अमीन ने कब्र पर जाकर बता दिया, कब्र वाले को पुकार कर बता दिया कि कब्र वालों को पुकारना, कब्र पे जाना ये नूरियों का तरीका है, नारियों का नहीं है। दूसरा मैं आपको जो अकीदा दे रहा हूँ, सिर्फ 4 मिनट मेरे पास बाकी है, जो अकीदा मैं आपको देने लगा हूँ वो बात ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यफरहूना बिही कमा यफरहूना बिल हदिया, जिस तरह एक यार यार के तोहफे को पाकर खुश होता है, जिस तरह एक मुहिब महबूब के तोहफे को पाकर खुश होता है, इसी तरह कब्र के अंदर वो लेटा हुआ मुर्दा अपने अजीज की तरफ से आए हुए सवाब को पाकर खुश होता है। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, कब्र के अंदर जो होता है वो अजाब हो या सवाब हो, आपको दिखता है, मुझे दिखता है? तो जो चीज हमारी आंखों से पोशीदा वो गैब हुई, जो चीज हमारी आंखों से पोशीदा है, हमारे सामने नहीं, वो गैब हुई, गैब हुई कि नहीं हुई? दीवार के पीछे क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं पता। और जो उस पार बैठे हैं उन्हें पता है इस पार कौन कौन बैठा है। तो इधर वालों के लिए उधर वाले गैब, उधर वालों के लिए इधर वाले गैब। जो कब्र में हो रहा है वो हमारे लिए गैब, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारी आंखों से छुपा हुआ है। तो जो चीज़ पर्दे में हो, ढकी हुई हो, छुपी हुई हो, वो गैब हुआ करती है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुर्दे को सवाब पहुंचता है वो खुश होता है। तो नबी के सामने तो कब्र के मामला भी आया है, नबी से कब्र के मामले नहीं छुपे, उस नबी से मेरे और आपके दिल का हाल क्या छुपेगा? जिसे समझ आइए वो क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस नबी से कब्र के मामलात नहीं छुपे, उस नबी से हमारे और आपके दिल का हाल क्या छुपेगा? तो दिलों के हालों को अच्छा करना जरूरी है। अगर इस दिल के अंदर हमने ये बात बसा रखी है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तो फिर तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर हमने इधर बुग़्ज़ और इनाद बिठा रखा है तो ये बड़े गम की बात है। तो मैं सिर्फ इसी बात पर इख्तिताम करने लगा हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहू अमना वालू ने अपने नबी को इल्म गैब भी अता करा है, और जनाब आपको वो कमालात, वो फज़ाइल अता करेंगे जिसे देखकर ज़माना अश अश कर उठता है। तो ये बात अपने ज़हनों में अच्छी तरह रासिख कर ले, जिस नबी से जनाब कब्र के मामलात पोशीदा नहीं है, जिस नबी से कब्र के अंदर के मामलात छुपे नहीं है, अरे जिस नबी के सामने